العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ ممبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام و معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دل لگا کر مدینے کی تاجدار کے بارگاہ میں جھم جھم کے درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے، نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے، اور جہاں بھی ذکر نبی ہو وہ مکان خوشبو دے، اور جہاں بھی ذکر نبی ہو وہ مکان خوشبو دے، اور بکھیر دے جو زلف کو فضاؤں میں اپنی، اور بکھیر دے جو زلف کو فضاؤں میں اپنی، یہ زمین جھوم اٹھے اور آسمان خوشبو دے، یہ زمین جھوم اٹھے اور آسمان خوشبو دے۔ میری تقریر کا موضوع ہے پردہ۔ آج کی اس بیان میں یہ بتانا چاہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے سب جب آپ نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو وہاں 6 طرح سے گنہگار عورتوں کو دیکھا۔ وہ عورتیں کس وجہ سے گناہ میں مبتلا تھے میں آپ کو تفصیلی کے ساتھ بتانا چاہوں گی۔ ان کے گناہوں کو، گناہ کی وجہ سے جہنم میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ اس عذاب کی شدت کو دیکھ کر ہمارے اور آپ کے آقا حضور علیہ السلام کے آنکھوں سے جاری ہو گئی۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گی، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بابا جان سے پوچھا، بابا جان کس وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، آخر ان کا قصور کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 6 طرح سے عورتوں کو عذاب میں گرفتار پائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ میں نے کیا دیکھا؟ جہنم کے اندر ایک عورت لٹکی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، صرف لٹکی ہی ہوئی نہیں بلکہ اس کے سر کے بالوں سے اس کو جہنم میں لٹکایا گیا، اور یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں، اور یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں، بلکہ یہ اس رسول کا کلام ہے جس نے اپنی زبان کو اتنا محتاط رکھا، جب تک حکم الہی نہیں ہوتا اس وقت تک زبان رسول کو زومبیز نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، وہ زبان ہی کیا، وہ زبان ہی جس کو سب کن کے کنزی کہے، اس نفذائے حکومت میں لاکھ سلام، وہ ذہن جس کے ہر بات وہی خدا، چشمائے علم حکومت میں لاکھ سلام۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر بتی کی چھٹکے برداشت نہ کرنے والی میری بہنوں، اگر صرف تجھے جہنم میں لٹکایا جاتا تو یہ بھی کیا کم تھا۔ وہ جہنم کی آگ جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا سے بھی زیادہ تیز ہے، کوئی برداشت کرنے والا نہیں۔ دنیا کی آگ پتھروں کو جلا نہیں سکتے، مگر جہنم کی آگ اتنی تیز ہے جس میں پہاڑ بھی پگھل جائے گی، اس خالی جسم کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے فاطمہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا، وہ جہنم میں اونگلی لٹکی ہے، ان کے سر کے بالوں کے ذریعے اس کو جہنم میں لٹکایا گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بابا جان سے پوچھا، بابا جان کس وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، آخر ان کا قصور کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں جو گھر سے بے پردہ نکلتی تھی ان کو جہنم میں بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا، گلے کو مفلیل کی طرح لٹکا کر فیشن کے نام پر نکلنے والیوں مجھے بتاؤ کیا اللہ رب العزت اس عذاب سے بچا سکے گا؟ اپنی آپ پر رحم کرو۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جاتا ہے تو یاد رکھنا کوئی قبر میں آنے والا نہیں، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بھائی بہن کام آئے گا، نہ شوہر کام آئے گی، نہ ماں باپ کام آئے گی، کیونکہ اپنے گلے میں دوپٹے لٹکائے رکھتے پھرتے ہو۔ دوپٹے گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں بلکہ سر اور سینے کو چھپانے کے لیے ہے، دوپٹے تو پردے کے لیے ہے۔ ٹی وی اور سیریلیں دیکھ کر اور فلمیں دیکھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ سن لو، ہم سیریل اور فلمیں دیکھ کر ان کی نقل کرنے والی نہیں، ہم تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز ہے، ہم تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز ہے۔ میری بہنوں، کل بھی تمہیں عزت ملی تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قدموں میں آنے سے ہی ملی تھی، آج بھی اگر عزت چاہتے ہو تو ان کی قدموں میں آنے سے ہی تمہیں عزت ملے گی۔ اسی لیے آج ہی توبہ کرو اور اپنی اسلام کو، اس کمزور جسم کو اس عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو عہد کرو کہ میرے سر کے بال کوئی نہیں دیکھ سکتا،
لگے گا, کوئی غیر محرم نہیں دیکھ سکے گا. لیکن آج تو حال یہ ہے, باریک اور پتلے لباس عورتوں کی پہچان بن گئی ہے. سر پہ دوپٹے رکھنے سے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اے میری قوم کی مقدس شہزادیوں, خدا کے لیے جہاں پہاڑ بھی پگھل جائے گی, اس جہنم میں تمہاری اس خالی جسم کا کیا حال ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے ان پر جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. کالے